اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عظمت اسلام پر۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل عظمت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں اور اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ میرے دوستو، ہم رمضان المبارک کے بابرکت، مقدس، نورانی اور قیمتی مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جب بھی آتی ہیں تو ہمارا ذہن و دماغ ایک اہم واقعے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو تاریخ میں ایک اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ آخر کیا ہوا تھا اس 17 رمضان کو؟ کیا تاریخ ہے اس 17 رمضان کی اور کیا یادگار ہے اس 17 رمضان کی؟ اس 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کی عظیم و شان جنگ لڑی جاتی ہے۔ مدینہ کے قریب بدر نامی مقام میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، جس میں مسلمانوں کو انتہائی بے سر و سامانی کے صرف اور صرف 313 کے قلیل افراد کے ساتھ فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف اور صرف 313 تھیں۔ ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، اور ان کے مقابلے پر کفار کا 1000 کا لشکر جرار ہر طرح کے ساز و سامان اور خوفناک ہتھیاروں سے لیس ہو کر لڑائی کے لیے بالکل تیار تھا۔ لیکن اس کے باوجود کفار کے لشکر جرار اور ان کے ہر طرح کے ساز و سامان کی وسعت کے باوجود مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اور شان و شوکت، فتح و کامرانی مسلمانوں کے قدم چومتی ہے۔ بدر کی یہ لڑائی دراصل ظلم اور انصاف کی لڑائی تھی۔ بدر کی یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی تھی۔ بدر کی یہ لڑائی سچائی اور جھوٹ کی لڑائی تھی، جس میں ظلم ہار جاتا ہے اور انصاف کی جیت ہوتی ہے۔ حق چمک اٹھتا ہے اور باطل نیست و نابود ہوتا ہے۔ سچائی کا بول بالا ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے۔ بدر کی اس لڑائی سے ہمیں بہت سارے سبق اور پیغام ملتے ہیں۔ ان میں سے یہ کہ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، آپ سچ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کے ساتھ ہیں اور آپ کا ایمان مسلم ہے، تو پھر تعداد اور لشکر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایسے موقع پر قدرت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اور فتح و کامرانی، شان و شوکت آپ کے قدم چومتی ہیں اور کامیابی آپ کا انتظار کرتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، حقانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی، سچائی کو بولنے کی اور حقانیت کے ساتھ میں جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔